کہ اللہ تمہاری شکل و صورت، مال و دولت، دنیا کے عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے اللہ سے جڑنا ہے، میں بھی اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، سو مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف، تم بھی وہ چاہ رہے ہو، اللہ بھی وہ چاہ رہا ہے، تو بیچ میں یہ کنفیوژن کیسی؟ بیچ میں یہ مایوسی کیوں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یار اللہ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جانماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہے، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان، اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے۔ وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے، اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے۔ اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا۔ اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، تو ہم کچھ نہ کہہ سکے۔ جب اللہ پوچھے جوانی دی تھی جوانی کہاں گزاری، تو ہمیں اللہ کے سامنے شرم آئے یہ کہتے ہوئے بھی کہ میری جوانی تو ان اعمال میں گزری ہے۔ تو ایسے اعمال کرے ہی نہ جو اعمال اللہ کے سامنے کل کو آپ کو شرمندہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے فیصلے لوگوں نے نہیں کرنے، اللہ نے کرنے۔ کچھ دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر لو، کچھ دیر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت کر لو، اپنی خواہشوں کو محدود کر لو، اپنے نفس کو، اپنے ہوس کو تھوڑی سی لگام ڈال لو۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت ہر چیز آپ کے قدموں میں رکھ دے گا یار۔ تھوڑا سا صبر ہی کرنے کو تو کہا ہے اللہ رب العزت نے، کسی چیز سے منع نہیں کیا۔ جن خواہشوں کو آپ یہاں لوگوں سے چھپ چھپ کر پورا کرنے کے لیے دوڑتے ہیں نا، وہی خواہشیں جب آپ آخرت میں اللہ کے سامنے پوری کریں گے تو اللہ خوش ہوگا۔ اللہ نے اگر ایک مرتبہ آپ کو جنت میں انٹرنس دے دی تو اس کے بعد تمہارا رب اور تمہاری موج مستی، تو کیوں اس دھوکے کے گھر سے اپنا دل لگایا ہوا ہے یار؟ ریالٹیز میں قدم رکھیں، آخرت کے گھر بنائیں، آخرت کے باغ لگائیں، اور ہوگا کیسے؟ اعمال سے، عبادت سے، توبہ استغفار سے۔ وہ لوگ جو آپ سے گناہ کرواتے ہیں، آپ کے گناہوں کی وجہ بنتے ہیں، ان لوگوں کو بغیر سوچے سمجھے تھوڑے سے عرصے کے لیے چھوڑ دیں، وہ عرصہ اللہ کے ساتھ گزاریں۔ جو آپ کی زندگیاں پاک کرنا چاہتا ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، اپنے دل کو دنیا سے پاک کریں، اللہ کو اس میں ایڈ کریں تاکہ آپ کے دلوں میں غیرت ڈیولپ ہو۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، تو یہ گندی زندگیوں کو رخصت کریں اور اچھی زندگی کو سیکھیں۔ کوئی کامیابیوں کے پیچھے، کوئی عزتوں کے پیچھے، کوئی دولتوں کے پیچھے، کوئی شہرتوں کے پیچھے، سب یہاں ہے۔ اس میں ایک انسان جسے اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس کتاب کو اس پر فرض کیا، اس انسان نے لاکھوں کتابیں لکھی، لاکھوں کتابیں رٹی، دھیان نہیں دیا تو اسی کو دھیان نہیں دیا جس میں اس کی ساری زندگی، ساری آخرت چھپی ہوئی ہے، اور پریشان صرف اس وجہ سے ہے کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے، میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، راحتیں میسر نہیں ہیں، کوئی کامیابی ہاتھ نہیں آ رہی۔ ارے یار، دنیا کی سب سے بڑی دولت کو اگنور کر کے کامیابیوں، عزتوں اور سکون کے پیچھے ہم۔ کبھی اس کتاب کو بھی غم بنا کر دیکھو، اس کتاب کو بھی کبھی اپنی ٹینشن بنا کے دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارا اور میرا سینہ کھل جائے، ہو سکتا ہے ہمیں اپنی غلطیاں ریئلائز ہو جائے۔ کبھی 2 آنسو اس یاد میں